السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن، اور اس کے لیے بہت ساری محنت۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم۔ اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی فریاد سننے والا نہیں۔ دنیا میں کسی اسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں، لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوگی۔ جنت کا بستر اور لباس کا ملنا، اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوگی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ سیدنا برائے بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ قبر میں کیا آتا ہے؟ جنت کی راحت، رزق اور خوشبو، اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو۔ تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے، جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹھہری۔ تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت، یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یہاں جانے والا ہے، تو یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی۔ جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے، اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے۔
قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا. اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا. گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی. تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا. نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. سبحان اللہ. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا. ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے. ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں. یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی. انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر، یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے. خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے. تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا. اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں. صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بچاتا ہے. قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے. ہمیشہ دینے پر حرص رکھے، اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے. جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے. اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ. تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں. تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا. کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی. روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں. یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے. شہداء کو گھر اور رزق ملنا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے. سبحان اللہ. جنت کا کھانا. ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی. شہداء کی خصوصی مہمان نوازی. سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں. ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں. پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں. نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا. 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے. یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے. ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا. شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے. کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی، ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا. ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو
اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ تشہد کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. جہاں ہم رب جلنی پڑھتے ہیں نا، تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بھدک گیا. قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے، یعنی ایک دم سرکش ہو گیا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا، تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے عرض کیا، ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی. جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے. کیا آپ شادی کے مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا؟ جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے، ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے. جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. فرمایا، اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی، جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا. تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے. یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تمنا کریں گے، کیا کہیں گے، کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی. آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم ان کے لیے کڑتے ہیں، لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہ مل جا، یعنی تنگ ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا. یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. کوئی کمرہ تنگ ہو، تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لیے، کافر یا منافق کے لیے
قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی، دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جسے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہے وہ اس کی آ جائیں گی. پھر اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا، یعنی جو جو اچھے کام کیے ہوگے وہ قبر میں سارے اس کے لیے قبر کو خوبصورت بنائیں گے. لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی، دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا. سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، کہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا چاہتا ہے؟ اے رب قیامت قائم کر، اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو. اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی زور کی پٹائی ہوتی ہے. فرمایا پھر وہ اس گرز سے